صحابی سوال کر رہے ہیں، آقا 3 مرتبہ سوال کیا، حضور کوئی عمل بتا دیں جو جنت میں لے جائے۔ حضور نے تینوں بار یہی فرمایا، علیک بالصوم، علیک بالصوم، علیک بالصوم، کہ روزہ رکھا کرو، کہ یہ جنتی عمل ہے۔ اور ادھر اللہ کی بارگاہ میں یہ روزہ کتنا محبوب عمل ہے، بندوں کا یہ عمل اللہ کو کتنا پسند ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل پر 100 گنا سے لے کر 700 گنا تک بندوں کو اجر عطا فرماتا ہے۔ کسی عمل پر اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر عطا کرتا ہے، کسی عمل پہ 100 گنا، اور کسی عمل پر اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بندوں کو اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب روزہ کی بات آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فقال اللہ تعالی الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ لوگوں روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ یعنی انسان نماز پڑھے تو اللہ ثواب دیتا ہے گن کر، کسی کو 27 گنا، کسی کو 10 گنا، کسی کو 100 گنا۔ انسان قرآن پڑھے گن کر اجر دیا جاتا ہے، صدقات و خیرات کرے گن کر اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ کسی عمل پر اللہ 10 گنا اجر دیتا ہے، کسی پر 100 گنا، کسی پر 700 گنا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب روزے کی بات آئی، اللہ اکبر، تو پیمانے بدل گئے، معیار بدل گئے، ثواب عطا کرنے کا طریقہ اور اسلوب بدل جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قال اللہ تعالیٰ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ یعنی نہ 10 گنا کی بات کی، نہ 100 گنا کی بات کی، نہ 700 گنا کی بات کی، نہ ہزاروں گنا کی بات کی، بس اتنا کہا کہ لوگو الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ روزے کی جزا پر گن کر اجر کا بیان نہ کیا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ روزے پر ملنے والے اجر اور ثواب کو گنا نہیں جا سکتا ہے۔ رب کریم اتنا اجر عطا کرتا ہے روزہ دار کو، روزہ رکھنے پر اتنا ثواب عطا کرتا ہے کہ اس کو گنا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اعداد ختم ہو سکتے ہیں، شماریات کا ہر معیار ختم ہو سکتا ہے، لیکن روزے کے ثواب کو گنا نہیں جا سکتا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اگر اس حدیث پاک میں جو اجزی کا لفظ ہے، اس کو اگر مجہول کے صیغے سے پڑھا جائے اور یہ کہا جائے وانا اجزا بہ، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ نماز پڑھو تو ثواب ملتا ہے، قرآن پڑھو تو ثواب ملتا ہے، حج کرو، صدقات و خیرات کرو تو ثواب ملتا ہے۔ وانا اجزا بہ کا معنی یہ ہے کہ روزہ رکھو خود خدا ملتا ہے۔ کہ پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ رب فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ لوگوں روزے کی جزا میں خود ہوں، یعنی معنی یہ کہ ہر عبادت پر اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ روزہ وہ عمل ہے کہ جس پر خود خدا ملتا ہے، اس لیے کہ روزہ سامع محتشم ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ بھوک اور پیاس کے ذریعہ سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ روزہ کے اندر تربیت کا سامان ہے، یہ ہماری تربیت کرنے کے لیے آیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ارشاد فرماتے تصوموا وتصحوا، کہ لوگوں روزہ رکھو اور صحیح ہو جاؤ۔ مطلب یہ کہ روزہ تمہیں صحیح کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہاں مطلقاً آقا نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو صحیح ہو جاؤ، صحت مند ہو جاؤ۔ معنی یہ کہ روزے کے اندر جسم کی بھی غذا ہے، روح کی بھی غذا ہے۔ روزہ رکھنے سے جسم بھی سنورتا ہے اور روح بھی سنورتی ہے، اور اخلاقیات بھی انسان کے بہتر ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزہ فقط بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں یاد رکھو کہ تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہے، تمہارے کان کا بھی روزہ ہے، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہے۔ کہ انسان اگر روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، گالی دینا نہیں چھوڑتا، جھگڑا کرنا نہیں چھوڑتا، تو آقا فرماتے ہیں کہ پھر ایسے شخص کی بھوک اور پیاس سے اللہ کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ روزہ اصل میں انسان کے اخلاقیات کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصوم جنۃ ما لم یخرقھا،
کہ لوگوں روزہ ڈھال ہے لیکن اس وقت تک کہ جب تک اسے پھاڑ نہ دیا جائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور روزہ تو ایک کیفیت ہے، کوئی کپڑا یا چادر یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جسے پھاڑا جا سکے، چھلنی کیا جا سکے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں روزہ ایک کیفیت ہے، لیکن یاد رکھو جب انسان روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے تو روزہ چھلنی ہو جاتا ہے، روزے میں چھید پڑ جاتے ہیں، روزہ کمزور ہو جاتا ہے، پھر یہ ڈھال کا کام نہیں کر سکتا۔ ڈھال کس سے؟ گناہوں سے، جہنم کی آگ سے۔ اگر روزہ رکھ کر بھی انسان گالیاں دیتا رہے، جھوٹ بولتا رہے، غیبت کرتا رہے، لڑائی جھگڑا کرے، تو اس روزے کا کیا فائدہ؟ روزہ اصل میں تربیت لینے کا نام ہے۔ اور پھر سامنے محتشم دوسری بات یہ تو تھی جسم کی تربیت، اور دیکھیں وتصیحو کا ایک معنی یہ ہے کہ روزہ انسان کی صحت کے لیے بھی ضمانت ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ یہ بھی ارشاد فرمایا لکل شیء زکوۃ وزکوۃ الجسم الصوم، کہ لوگوں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ آج جدید میڈیکل سائنس بھی اس نتیجہ پر پہنچی کہ روزہ ہمارے لیے بہت سی بیماریوں کا ایک مجرب علاج ہے، بلکہ آج تو یہ بھی ریسرچ دیکھنے کو مل رہی ہے، سننے کو مل رہی ہے، وہ کینسر جو بالکل لا علاج مرض ہے۔ آج جدید میڈیکل سائنس اس نتیجے پر پہنچی کہ انسان جب ایک دن کے اندر 12، 13، 14 گھنٹے بھوکا رہتا ہے تو جسم کے اندر موجود جو ہے وہ کھانے پینے کی جو طلب ہے جسم کو، جب وہ پوری نہیں ہو پاتی، غذائی طلب جسم کی پوری نہیں ہو پاتی، تو جسم جو ہے ان خلیوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے جو انسان کے لیے بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ یوں وہ خلیے جو جسم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جب باڈی انہی کو اپنی غذا بنا کر اپنے مصرف میں لے کر آتی ہے تو ایسے نقصان دہ خلیے جو ہے وہ جسم کی غذا بن کر ختم ہو جاتے ہیں، اور یوں انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پورے سال کے اندر اگر انسان تقریباً اوسطاً 1 مہینہ اگر انسان جو ہے وہ بھوک برداشت کرے کچھ گھنٹوں کے ساتھ، تو آج کے ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ انسان بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ تو سامنے محتشم جس نتیجے پر آج میڈیکل سائنس پہنچ رہی ہے، 1400 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ کی شکل میں ہمیں صحت کا یہ عظیم نسخہ عطا فرما دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی وہ عمل ہے بھوک اور پیاس کا کہ جس کے ذریعے سے تم اپنی خواہشات کے خلاف اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکتے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جاہدوا انفسکم، کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو۔ خواہشات نفسانیاں جو انسان کو برائیوں کی طرف لے کر جاتی ہیں، آقا فرماتے ہیں ان کے خلاف جہاد کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور کیسے جہاد کیا جائے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالجوع والعطش ان فی ذلک الاجر کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ آقا فرماتے بھوک اور پیاس کے ذریعہ سے اپنے نفس کے خلاف، اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرو، کہ اس جہاد پر بھی اللہ وہی اجر عطا فرماتا ہے جو ایک مجاہد کو سرحدوں پر پہرا دیتے ہوئے زخم آتے ہیں، اس کا جسم چھلنی ہوتا ہے اور وہ جام شہادت بھی نوش کر جاتا ہے۔ آقا فرماتے وہی اجر جو ایک مجاہد کو اللہ کی راہ میں لڑنے پر عطا کیا جاتا ہے۔ آقا فرماتے جب انسان بھوک اور پیاس کے ذریعہ سے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے، اللہ اسے بھی وہی اجر عطا فرماتا ہے جو ایک مجاہد کو سرحدوں پر اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ آقا فرماتے کہ نفس کے خلاف جہاد ہے یہ روزہ، کہ جس میں انسان بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں اگر ہو سکے تو اس حالت میں مرنا کہ تمہارا پیٹ بھوکا ہو اور تمہارا جگر پیاسا ہو۔ اللہ اکبر۔ مانا یہ کہ
روزے کی حالت میں اگر موت آ جائے تو اس موت کا بھی کیا کہنا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر موت انسان کو روزے کی حالت میں آ جائے کہ اس کا پیٹ بھوکا ہو، جگر پیاسا ہو، تو آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے بہت سے منازل ہیں اور بہت سی عزتیں ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ان میں سے ایک عزت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روزے کی حالت میں مرنے والے کو انبیاء کا قرب خاص عطا فرمائے گا، اور یہ قرب عطا کرتے ہوئے اسے انبیاء کی صفوں میں داخل کیا جائے گا۔ اور جب روزے کی حالت میں کسی شخص کی روح جسم سے پرواز کر جائے، یعنی اس کی موت واقع ہو جائے کسی بھی وجہ سے، لیکن ہو اس وقت وہ حالت روزہ میں، تو آقا فرماتے ہیں جب اس کی روح قفس انصری سے پرواز کرتی ہے اور جناب عزرائیل اس کی روح لے کر آسمانوں پر تشریف لے جاتے ہیں، تو آسمانوں کے فرشتے اس کی روح کا استقبال کرتے، اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ ہے روزے کا اجر۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں کہ ہو سکے تو اس حالت میں مرنا کہ تمہارا پیٹ بھوکا ہو اور تمہارا جگر پیاسا ہو۔ تو سامنے محتشم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کو جسم کی تربیت کا ایک مکمل نصاب قرار دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ارشاد فرماتے کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم۔ آقا فرماتے ہیں شیطان جو ہے وہ انسان کے بدن میں اس کے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے۔ فضیقوا مجاریہ، اے لوگو شیطان پر اس کی راہیں تنگ کر دو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور شیطان نہ ہمیں دکھائی دیتا ہے نہ ہم اسے محسوس کر پاتے، تو اس پر ہم اس کی راہیں کیسے مسدود کریں، کیسے تنگ کریں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نسخہ عطا فرمایا۔ آقا فرماتے کہ بالجوع والعطش، کہ بھوک اور پیاس کے ذریعے سے، بھوک اور پیاس کے ذریعے سے شیطان پر اس کی راہیں تنگ کر دو۔ معنی یہ کہ جب انسان بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لو کہ جب انسان حالت روزہ میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ دو کام جوع اور عطش، بھوک اور پیاس کا، یہ ہم حالت روزہ میں ہی کر رہے ہوتے، گویا کہ آقا یہ فرمانا چاہتے روزہ رکھو۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے شیطان کے لیے جسم کے اندر گردش کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، اس کی راہیں اس پر مسدود ہو جاتی ہیں، تنگ ہو جاتی، نہ پھر وہ وسوسے پیدا کر پاتا ہے، نہ انسان کو گمراہ کر پاتا ہے۔ تو آقا فرماتے فضیقوا مجاریہ، شیطان پر اس کا راستہ تنگ کر دو بالجوع والعطش، بھوک اور پیاس کے ذریعے سے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ عائشہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں حضور جنت کہاں، ہم کہاں، ہماری رسائی اس کے دروازے تک کیسے ممکن ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ رکھو، بھوک اور پیاس برداشت کرو کہ یہ جنت کے دروازے پہ دستک ہے۔ معنی یہ کہ جب انسان روزہ رکھنے کا عادی ہو جاتا ہے تو یہ روزہ اسے جنت کے قریب تر کر دیتا ہے۔ سامعین محتشم، آج کی گفتگو میں ہم یہ سلسلہ کلام یہیں پر موقوف کرتے ہوئے بس اتنا کہنا چاہیں گے کہ یہ مہینہ سال بھر کا سفر کر کے ہم تک پہنچا ہے، ہمیں اس کے پاس نہیں جانا پڑا۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت مہینہ کہ دیکھیں اور بھی کئی مہینے ہیں، ان میں بھی یقیناً کئی فضیلتیں ہیں اور ان میں بھی کئی برکتیں ہیں، لیکن ہر مہینے میں کوئی ایک دن یا کوئی ایک رات جو ہے وہ شان والی ہوتی ہے، لیکن ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ہر لمحہ شان والا ہے، اس کا ہر لحظہ برکتوں والا ہے، اس میں بخششیں ہی بخششیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں چل کے نہیں جانا پڑا اس کے پاس، یہ 11 مہینوں کا سفر طے کرتا ہوا ہمارے پاس آیا ہے، لہٰذا 11 مہینوں کی مسافت کا سفر طے کر کے جب ماہ رمضان ہم تک پہنچا ہے، یہ مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرما ہی دیا ہے، تو سامعین محتشم یہ مہینہ ایسے خالی نہ جانے پائے۔ اس مہینے کے اندر بھی اگر ہم اللہ کو راضی کرنے میں ناکام رہے تو اس سے بڑی بد نصیبی اور کوئی نہ ہوگی۔ انشاءاللہ
ہم اس پروگرام کے اگلے حصے میں آپ احباب کے سامنے روزہ کی برکت اور اس کے ثمرات کے کچھ اور پہلو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے رب کریم اس ماہ مبارک کی جملہ برکات، اس کی رحمتیں اور روزے کے جملہ فیوز و برکات اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔